کبھی سوچا ہے کہ کچھ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ وہ ایک عام سی بات کو بھی خاص بنا سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مصنف کے ٹول باکس کی طرح ہیں، جو کسی بھی سادہ سے خیال میں جان ڈال دیتے ہیں۔ تو چلیں اس ٹول باکس کو کھولتے ہیں اور ان طاقتور الفاظ یعنی صفتوں کو سمجھتے ہیں۔ ذرا یہاں فرق دیکھیں۔ ایک طرف ایک بہت ہی سیدھا سادھا جملہ ہے، ایک آدمی کے پاس ایک کتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، جب ہم مہربان، بوڑھا، چھوٹا اور وفادار جیسے الفاظ ڈالتے ہیں تو وہی جملہ ایک پوری کہانی بن جاتا ہے۔ یہی تو ہے صفتوں کا کمال، یہ تفصیل اور جذبات سے تصویر کو مکمل کر دیتی ہیں۔ تو چلیں اپنے ٹول باکس کا پہلا خانہ کھولتے ہیں۔ اس حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ جادوئی الفاظ یعنی صفتیں آخر ہیں کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہیں۔ سمجھیں کہ یہ ہماری کہانی سنانے کی بنیاد ہیں۔ تو صفت آخر ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ایک بیان کرنے والا لفظ ہے۔ اس کا صرف ایک ہی کام ہے، کسی بھی اسم یعنی شخص، جگہ یا چیز کے بارے میں مزید کچھ بتانا۔ اسے آپ اسم کا ہیلپر بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہمیشہ اسم کو زیادہ دلچسپ اور واضح بنانے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک بڑا لڑکا، سست طالب علم، ایک خوبصورت پھول۔ دیکھیں یہ الفاظ بڑا، سست، خوبصورت کیسے ہر اسم کو ایک پہچان دے رہے ہیں۔ ان کے بغیر ہمیں صرف نام پتہ چلتے، ان کی خاصیت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اپنے ٹول باکس میں گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس قسم کے اوزار ہیں۔ سب سے پہلے وہ الفاظ ہیں جو چیزوں کی بنیادی خاصیت یعنی ان کی کوالٹی بتاتے ہیں۔ اس قسم کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ بس خود سے یہ سوال پوچھیں، کس قسم کا؟ اگر کوئی لفظ اس سوال کا جواب دے رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ صفت کیفیت ہے، جیسے کس قسم کا جنگل یا کس قسم کی عمارت۔ اب ان مثالوں کو دیکھیں۔ ایک گھنا جنگل، ایک پرانی عمارت، ایک عقل مند آدمی۔ یہاں گھنا، پرانی اور عقل مند جیسے الفاظ ہمیں اسم کی کوالٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا ہے۔ چلیں اب اپنے ٹول باکس سے کچھ اور اوزار نکالتے ہیں، اس بار پیمائش والے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں دنیا کو گننے اور ناپنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی مقدار اور تعداد بتاتے ہیں۔ یہاں ہمارے گائیڈ ہیں 2 سوال، کتنے اور کتنا۔ پہلا سوال ان چیزوں کے لیے ہے جنہیں گنا جا سکتا ہے، جیسے کتابیں، اور دوسرا ان کے لیے جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جیسے پانی یا امید۔ یہاں دونوں طرح کی مثالیں ہیں۔ 4 لڑکے، یہ ہمیں ایک بالکل ٹھیک تعداد بتا رہا ہے، وہیں کچھ پیسے یا بہت کم امید، یہ ہمیں ایک غیر معینہ مقدار کا اندازہ دے رہے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ہمیں کتنا یا کتنے کا جواب دیتے ہیں، اس لیے یہ سب صفت ہیں۔ اب اس سیکشن میں ہم 3 الگ الگ قسم کی صفتوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں چیزوں کی طرف اشارہ کرنے، ملکیت ظاہر کرنے اور سوال پوچھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بہت کام کے ٹولز ہیں۔ سب سے پہلے ہیں صفت اشارہ، جیسا نام ویسا کام۔ یہ ہماری زبان کے پوائنٹ کرنے والے الفاظ ہیں۔ یہ بالکل انگلی کی طرح کسی خاص اسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس، اس، یہ، وہ الفاظ ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس سانپ کا مطلب کوئی بھی سانپ نہیں، بلکہ یہ والا جو یہاں قریب ہے، اور وہ آم کا مطلب وہ والے جو وہاں دور ہیں۔ یہ بہت وضاحت لے آتے ہیں۔ اگلا ٹول ہے ملکیت کا، یعنی یہ بتانے والے الفاظ کہ کوئی چیز کس کی ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مالک کون ہے۔ یہ ٹیبل ایک بہت اہم فرق بتاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ میں یا تم جیسے ضمیر کس طرح میرا اور تمہارا جیسی صفتوں میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ میرا قلم ہے، ہمارا اسکول ہے اور اس کا بیگ ہے۔ یہ الفاظ ہمیشہ کسی اسم سے پہلے آ کر ملکیت دکھاتے ہیں۔ اور اب اس سیکشن کا آخری ٹول، وہ الفاظ جو سوال پوچھنے میں کام آتے ہیں، انہیں صفت استفہامیہ کہتے ہیں۔ جب کون سا، کون سی یا کس کا جیسے الفاظ کسی اسم سے فوراً پہلے آ کر سوال پوچھیں تو وہ صفت کا کام کرتے ہیں، جیسے کون سا رنگ یا کون سی کتاب۔ یہاں یہ الفاظ رنگ اور کتاب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس لیے یہ صفت استفہامیہ ہیں۔ ہمارے ٹول باکس کے آخری حصے میں ہم سیکھیں گے کہ اپنی صفتوں کو لیول اپ کیسے کیا جائے۔
یہ سب چیزوں کا موازنہ کرنے کے بارے میں ہے، یعنی انہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں پرکھنا۔ صفت کی طاقت کے 3 لیول ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مثبت درجہ، جو اس کی بنیادی شکل ہے، جیسے بہادر۔ دوسرا ہے تقابلی درجہ، جب 2 چیزوں کا موازنہ ہو، جیسے زیادہ بہادر۔ اور تیسرا ہے تفضیلی درجہ، جو سب سے اونچا لیول ہے، جیسے سب سے بہادر۔ یہ ایک طاقتور سے زیادہ طاقتور بننے جیسا ہے۔ زیادہ تر صفتوں کے لیے اصول بہت سیدھا ہے۔ تقابلی درجے کے لیے ہم لفظ کے آخر میں تر اور تفضیلی درجے کے لیے ترین لگا دیتے ہیں، جیسے اچھا، بہتر، بہترین، یا پھر زیادہ اور سب سے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے لمبا، زیادہ لمبا، سب سے لمبا۔ لیکن ہر اصول کی طرح یہاں بھی کچھ الگ کیسز ہیں۔ کچھ لمبے الفاظ کے لیے ہم مور اور موسٹ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مور یوزفل اور موسٹ یوزفل۔ اور کچھ الفاظ تو بالکل ہی اپنے اصولوں پر چلتے ہیں، انہیں بس یاد کرنا پڑتا ہے۔ سب سے عام مثالیں ہیں گڈ، بیٹر، بیسٹ اور بیڈ، ورس، ورسٹ۔ آخر میں بس یہ بات یاد رکھنی ہے، صفتیں صرف گرامر کے اصول نہیں ہیں، یہ ہماری تخلیقی صلاحیت کے اوزار ہیں۔ یہ زبان کے وہ رنگ برش ہیں جو ہمیں اپنی باتوں اور تحریروں میں واضح، رنگین اور جاندار تصویریں بنانے کا موقع دیتے ہیں۔ اب جب کہ یہ ٹول باکس ان تمام طاقتور الفاظ سے بھر چکا ہے، تو اصل سوال یہ ہے، سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا جائے گا؟ یہ دنیا آپ کے الفاظ کا انتظار کر رہی ہے، جائیں اور اپنی کہانیوں میں رنگ بھر دیں۔